یہ جاننا چاہیں کسب حلال، جو عام طور پر ہماری کرنسی پہ بھی آپ نے یہ تحریر پڑھی ہوگی کہ کسب رزق حلال عین عبادت ہے، یہ ایک سینٹنس آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو کسب حلال کے جو فضائل ہیں وہ ازروع شریعت یعنی قرآن و حدیث میں جو آئے ہیں وہ کیا ہے، اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائیں، کیا فرماتے ہیں علامہ صاحب؟ جی ماشاءاللہ، قبلہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے ایک اصولی ضابطہ اور قوانین کے تحت جو ہیں جو حرام چیزیں ہیں ان کا ذکر کیا۔ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے کسب حلال کے حوالے سے جو رزق حلال کی طلب ہے اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں فضل اللہ سے تعبیر فرمایا۔ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ تو جمعۃ المبارک کا جہاں ذکر آیا تو وہاں بھی فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ کیا بات ہے، سبحان سورہ اللہ۔ عادیات کے اندر خیر سے تعبیر فرمایا اور خاص طور پر فرمایا کہ ہم نے رات کو آرام کے لیے رکھا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو معاش کے لیے رکھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ انسان تمہارے لیے دن رکھا ہے کہ تم دن کے اندر جو ہے وہ طلب معاش کرو۔ تو فرمایا کہ طلب حلال جو ہے طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرمایا جو فرائض ہیں ہم پر لازم ہے اس کے بعد جو انسان پر لازم ہے وہ رزق حلال کی طلب ہے۔ خاص طور پہ ایک انسان ہے اس پر لازم ہے کہ اپنے بچوں کے نان و نفقہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اور اس لیے کہ اس کو کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے، فرمایا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ رزق حلال کی طلب کرے، اس کے لیے کوشش کرے، اس کے لیے سعی کرے۔ مفتی صاحب نے جیسے آیت کریمہ پڑھی وہاں مطلق انسانیت کو فرمایا، دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اور تیسرے مقام پر یا ایھا الرسول فرمایا، رسولوں کو بھی وہی حکم دیا، ساری انسانیت کو اور ایمان والوں کو کہ رزق حلال کی کوشش کرو اور رزق حلال کے لیے جد و جہد کرو۔ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کھڑے ہیں، ایک شخص بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا تھا، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی یہ تیزی یہ جد و جہد کتنا اچھا ہوتا کہ اللہ کے راستے میں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بازار کی طرف جا رہا ہے رزق حلال کی طلب کے لیے، اس لیے کہ اپنے بچوں کے نان و نفقہ کو پورا کرے، اپنے والدین کی خدمت کرے اور کسی کے سامنے اس کو سوال نہ کرنا پڑے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے میں، اللہ اس کے جو اٹھے ہوئے قدم ہیں یہ رب تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر ہے۔ پھر ان لوگوں کے بارے میں کہ جو رزق حلال شریعت کے اصولوں کے مطابق کرتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، قسمیں نہیں کھاتے ہیں، فرمایا کہ قسم تو بالکل مت کھایا کرو، مال نکل جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے، اور فرمایا کہ جھوٹی قسم نہیں کھاتے حلال، فرمایا وہ تاجر وہ انبیاء کرام اور شہداء کرام اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، فرمایا کہ ان کو ان کے ساتھ میدان معاشر کے اندر صدیقین کے ساتھ رکھا جائے گا جو تجار ہیں اور جو صالحین ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اس کے برعکس اگر انسان حلال کو ترک کر کے حرام کی طرف چلا جائے، فرمایا کہ انسان کتنی بھی عبادات کرتا رہے، کتنی بھی تسبیحات پڑھتا رہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے بڑے لمبے سفر سے آیا اور ہاتھ بلند کرتا یمد یدیہ الی السماء یا رب مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام غذی بالحرام فأنی یستجاب، فرمایا کہ اس کا سارا کھانا پینا لباس ہر چیز حرام کی ہے، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ، ہم ایک جملہ کہتے ہیں نا کہ یار پتہ نہیں کیا ہو گیا میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہوں تو میں بڑا پارسا ہوں بہت اچھا ہوں لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ہم سب سے پہلے یہ تو دیکھیں کہ ہمارا جو جسم گروتھ کر رہا ہے، ہمارا جو جسم پل رہا ہے، ہم جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، فرمایا وہ حلال ہے یا نہیں ہے۔ تسبیحات کی گنتی کرنے سے یا رکعتوں کی گنتی کرنے سے رب تبارک و تعالیٰ کو نہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے کہ تم کتنا صاف ستھرا، اور سب سے بڑھ کر حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کپڑا پہنا ہوا ہے وہ 10 درہم کا ہے، اس میں 9 درہم حلال کا ہے، 1 درہم حرام کا ہے، فرمایا جب تک وہ کپڑا پہنا ہوا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہے، اس کی عبادات کو مشکل شریف کی حدیث پاک۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ کی دعائیں، یہ سجدے، یہ سب کچھ، یہ خانہ کعبہ کے طواف، یہ چکر لوگوں کو چکر دے دے کہ اگر یہ سمجھتا ہے انسان کہ وہ میرے لگائے ہوئے چکر یہ چکر ختم کر دیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ طیب ہے، وہ طیب کو پسند کرتا ہے، اس کی بارگاہ کے اندر تمہیں پیش کرنا ہے تو طیب و حلال کماؤ اور طیب و حلال پیش کرو کہ رب تبارک و تعالیٰ قبول و منظور۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔